اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، ابھی ہم آپ کو تختی نمبر اول حروف ہجا کے بارے میں سبق پڑھائیں گے اور ہر حروف کی ادائیگی کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتائیں گے تاکہ آپ اس کو ذہن نشین کر کے اسی کے مطابق آپ حروف کی ادائیگی کریں۔ تو شروع کرتے ہیں تختی نمبر اول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر اول حروف ہجا، اس تختی کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں اور یہ 29 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، الف، الف، با، اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے اور جب با ادا کریں گے تو دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملائیں گے، وہاں سے با ادا ہوگی۔ با، با، تا، تا کے اوپر جو ہیں دو نقطے ہیں، یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ تا کے اوپر دو نقطے ہیں اور اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے۔ تا، تا، الف، الف جو ہے وہ خالی ہے، خالی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ کوئی نقطہ ہے، نہ کوئی حرکت ہے، نہ کوئی تنوین ہے، تو الف خالی ہے۔ الف مطلب کوئی نقطے اس کے اوپر نہیں ہے۔ الف، با کے نیچے ایک نقطہ ہے اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، دونوں ہونٹ کو آپس میں ملائیں گے تو با ادا ہوگی۔ با، با، تا کے اوپر دو نقطے ہیں اور اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا، تا، سا، سا جب پڑھیں گے تو دونوں ہونٹوں کے درمیان میں زبان کی نوک آئے گی اور نرمی سے یہ سا ادا ہوگی۔ سا، اور سا کے اوپر تین نقطے ہیں۔ سا، نرم حروف ہے، نرمی سے ادا ہوگا۔ سا، کھینچنے کی مقدار اس کی بھی ایک الف ہے۔ سا، جیم، جیم کو جو ہے 5 الف کے مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور جیم کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ جیم، جیم، جیم۔ ہا، ہا کو ہم پڑھیں گے حلق سے، اس کی آواز باریک ہے، اس میں آپ یہ پہچان کریے گا کہ یہاں پہ گول والی ہا ہے اور دو چشمی والی ہا، اس کی آواز آئے گی سینے سے، اور اس ہا کی آواز آئے گی حلق سے، باریک آواز ہے۔ ہا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے ہم۔ ہا، ہا، خا، خا کے اوپر ایک نقطہ ہے اور اس کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، چونکہ یہ موٹا حروف ہے تو اس کی ادائیگی بھی جو ہے وہ پر ہوگی، مطلب خا کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ خا، خا، خا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ خا، ہا، ہا جو ہم نے پڑھا ہے یہ خالی ہے، اس کے اوپر نقطے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہے خا، خا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ دال، 5 الف کے مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، دال جو ہے وہ خالی ہے، نقطے اس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ دال، دال، ذال، ذال ہم پڑھیں گے تو دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک آئے گی اور نرمی سے ادا ہوگا یہ حرف، 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔
ذال، تین حروف جو ہیں وہ نرم ہیں، ایک سا، ایک ذال اور ایک یہ ظا، یہ نرمی سے ادا ہوں گے. ذال. را، را کو ہم ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور را خالی ہے مطلب اس کے اوپر کوئی نقطے نہیں ہیں، اور را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. لیکن انشاءاللہ العزیز حرکات والی تختی میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ را جو ہے وہ زبر اور پیش کی حالت میں موٹی پڑھی جائے گی اور زیر کی حالت میں باریک پڑھی جائے گی. را، را، را. زا، زا ہم پڑھیں گے، اس پہ زبان اندر رہے گی اور یہ سخت حروف ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے اور یہ سختی سے ادا ہوگا. کھینچنے کی مقدار اس کی ایک الف ہے. زا، زا، زا. سین، یہ لفظ سین ہے، 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور سین جو ہے یہ سختی سے ادا ہوگا. اس میں سیٹی کی آواز آئے گی اور اس کے 3 دانت ہیں سین کے. سین، سین، سین. یہ لفظ شین ہے، اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، اس کے بھی 3 دانت ہیں اور اس کے اوپر 3 نقطے ہیں. 5 الف کھینچنے کی مقدار ہے اس لفظ کی. شین، شین، شین. صاد جو ہے یہ خالی ہے، اس کے اوپر نقطے نہیں ہیں، کھینچنے کی مقدار 5 الف ہے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یہ موٹے حروف میں سے ہیں. منہ کو ہم سیدھا کھولیں گے، مطلب صاد کو پڑھتے ہوئے ہم ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے وہاں ہونٹ گول کر لیے تو ہونٹ جو ہے وہ واو کے اوپر گول ہوتے ہیں، جبکہ یہاں صاد کے آپ تو ہم منہ سیدھا کھولیں گے تاکہ ہونٹ گول نہ ہو، کیونکہ ہونٹ وہ واو کے اوپر گول ہوتے ہیں. تو ہم پڑھیں گے صاد، صاد. یہ ہے لفظ ضاد، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے اور اس کو بھی ہم ادا کرتے وقت 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، اور یہ موٹے حروف میں سے ایک موٹا حرف ہے جو موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اور ہونٹ کو بالکل ہم منہ کو سیدھا کھولیں گے، ہونٹ کو گول نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں آپ دیکھیں ضاد کے بعد الف ہے اور الف کے بعد دال ہے. اگر ہم ہونٹ کو گول کرتے ہیں تو وہاں واو کی شکل ہوگی، جبکہ یہاں واو ہے ہی نہیں، ہونٹ صرف واو کے اوپر گول ہوں گے. تو ہم اس کو 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور موٹا کر کے پڑھیں گے. ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے. ضاد، ضاد، ضاد. یہ ہے لفظ طا. طا کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور ایک الف کھینچنے کی مقدار ہے اس کی. منہ سیدھا کھلے گا، ہونٹ کو گول نہیں کریں گے. طا، طا، طا. یہ لفظ ہے ضا. ضا کو ادا کرتے وقت بھی ہم ہونٹ گول نہیں کریں گے، بلکہ ہونٹوں کو منہ کو سیدھا کھولیں گے، اور ضا کے اوپر ایک نقطہ ہے، کھینچنے کی مقدار اس کی ایک الف ہے. ضا، اور اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، موٹا حروف ہے. ضا، ضا. یہ لفظ عین ہے. عین کو ہم گلے اور حلق سے ادا کریں گے اور کھینچنے کی مقدار اس کی 5 الف ہے، اور عین خالی ہے، مطلب اس کے اوپر کچھ نقطے نہیں ہیں. عین، عین، عین. یہ لفظ غین ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، کھینچنے کی مقدار 5 الف ہے اور اس لفظ کو موٹا کر کے پڑھیں گے. غین، غین، غین. یہ لفظ فا ہے. فا کے اوپر ایک نقطہ ہے اور اس کی کھینچنے کی مقدار ایک الف ہے. اوپر کے دانت اور نیچے کے ہونٹ
یہ جب آپس میں ملیں گے تو فا ادا ہوگی. فا فا فا. یہ لفظ قوف ہے اور یہ موٹا حروف ہے اور اس کے اوپر 2 نقطے ہیں. کھینچنے کی مقدار اس کی 5 الف ہے. قاف قاف قاف. یہ لفظ ہے کاف ہے، باریک والا کاف ہے. اس کے اوپر نقطے نہیں ہیں بلکہ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا مرکز بنایا گیا ہے. کھینچنے کی مقدار 5 الف ہے. اس کاف کو ہم باریک پڑھیں گے. کاف کاف کاف. یہ لفظ لام ہے، کھینچنے کی مقدار 5 الف ہے. یہ بھی خالی ہے. خالی کا مطلب اس لام کے اوپر کوئی بھی نقطے نہیں ہیں. لام لام لام. یہ لفظ میم ہے، یہ بھی خالی ہے. اس کے اوپر کوئی بھی نقطہ نہیں ہے. کھینچنے کی مقدار 5 الف ہے. میم میم. میم کو ادا کرتے وقت شروع میں دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے. پھر جب ہم اس کو کھینچیں گے 5 الف کی مقدار کے برابر تو ہونٹوں میں تھوڑا فاصلہ ہوگا اور اس کے بعد آخر میں پھر ہونٹ مل جائیں گے آپس میں. میم. یہ لفظ نون ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے اور اس کے کھینچنے کی مقدار بھی 5 الف ہے. نون نون نون. یہ لفظ ہے واو. واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول ہوں گے اور 5 الف اس کے کھینچنے کی مقدار ہے. واو واو. واو خالی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی نقطہ نہیں ہے. واو. یہ لفظ ہا ہے، سینے والی ہا، 2 چشمی والی ہا، گول والی ہا. اس کی آواز آئے گی سینے سے، بھاری آواز ہے. اوپر جو آپ نے ہا پڑھی ہے وہ حلق والی ہا ہے، گلے والی. حلق والی ہا کی آواز باریک ہے اور اس والی ہا کی آواز بھاری ہے، سینے سے آواز آئے گی. کھینچنے کی مقدار 1 الف ہے اور ہا خالی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی نقطہ نہیں ہے. ہا ہا ہا. یہ لفظ حمزہ ہے، یہ بھی خالی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی نقطہ نہیں ہے. حمزہ. شروع میں بھی 2 چشمی والی ہا، سینے والی ہا ہے اور آخر میں بھی یہ گول والی ہا ہے. ہا ظاہر ہوگی. حمزہ حمزہ حمزہ. یہ لفظ یا ہے، اس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں اور یہ گول کر کے بنائی گئی ہے. کھینچنے کی مقدار 1 الف ہے. یا یا یا. تو ناظرین اور سامعین کرام، آج کا سبق آپ کا الف سے لے کر یا تک آپ کو تمام تر مخارج اور جمعی صفات کے ساتھ جو ہے ادائیگی کا طریقہ بتلا دیا گیا ہے. یہاں پہ ایک وضاحت میں اور کر دوں کہ لفظ با اور تا اور سا، با کے نیچے ایک نقطہ ہے. اگر یہ نقطہ ہم اوپر لگا دیں تو وہ نون بن جائے گا، اور اگر نون کا نقطہ ہم نیچے لے آئیں تو وہ با ہو جائے گی. اسی طرح تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، تو اگر نقطے اوپر ہوں تو تا ہے، اور اگر یہ 2 نقطے ہم نیچے لگا دیں تو وہ یا بن جائے گی. اسی طرح سا کے اوپر جو ہے وہ 3 نقطے ہیں. جیم کے نیچے ایک نقطہ ہے اور ہا جو ہے وہ خالی ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے. خا کے اوپر ایک نقطہ ہے. جیم کا نقطہ اگر ہم ہٹا کے اوپر لگا دیں تو وہ خا بن جائے گی، اور اگر خا کا نقطہ ہم بیچ میں لگا دیں تو وہ جیم بن جائے گا. اسی طرح ہا جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی نقطے نہیں ہیں، یہ خالی ہے. دال جو ہے وہ خالی ہے. دال کے اوپر ایک نقطہ ہے، اگر ہم دال سے نقطہ ہٹا دیں تو وہ دال بن جائے گا، اور اگر دال کے اوپر ہم نے نقطہ لگا دیا تو وہ زال بن جائے گی. اسی طرح را خالی ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے را پہ. زا کے اوپر ایک نقطہ ہے، زا کا نقطہ اگر ہم ہٹا کے را پہ لگا دیں تو وہ زا بن جائے گی، اور زا سے اگر ہم نقطہ ہٹا دیں تو وہ را بن جائے گی. یہ میں آپ کو لفظوں کی پہچان کے لیے تفصیل اور ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لفظ پہچان سکیں، اور پہچان ہونے کے بعد آپ اس کی ادائیگی کریں گے
تو آپ کو پڑھنے میں انتہائی آسان ہوگا۔ جب تک ایک بچے کو لفظ کی پہچان نہ ہو تو وہ آگے سبق ہرگز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ با کیسی ہوتی ہے، تا کیسی ہوتی ہے، جیم کیسا ہوتا ہے، اور یہ ہا کیسی ہے، اس کے اوپر نقطے ہیں یا نہیں ہیں، نرم حروف ہے، سخت حروف ہے یا باریک حروف ہے۔ تو یہ پہچان کے لیے میں آپ کو بنیادی تفصیل سے یہ سمجھا اور بتا رہا ہوں، اس کو آپ غور و فکر سے سنیں اور اسی کے مطابق آپ پڑھنے کی کوشش کریں اور پڑھیں۔ اسی طرح سین جو ہے وہ خالی ہے، اس کے اوپر کوئی نقطے نہیں ہیں۔ شین کے اوپر 3 نقطے ہیں، اگر ہم شین سے 3 نقطے ہٹا دیں تو وہ سین بن جائے گی، اور سین کے اوپر اگر 3 نقطے لگا دیے تو وہ شین بن جائے گا۔ صاد جو ہے وہ خالی ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ ضاد کے اوپر 1 نقطہ ہے۔ صاد اور ضاد یہ موٹے حروف ہیں، خا بھی موٹا حروف ہے۔ ضاد کا نقطہ اگر ہم ہٹا دیں صاد پہ لگا دیں تو وہ ضاد بن جائے گی، اور اگر ہم نے ضاد سے نقطہ ہٹا دیا تو وہ صاد ہو جائے گا۔ اسی طرح طا خالی ہے، ضا کے اوپر 1 نقطہ ہے، طا کے اوپر ہم نقطہ لگائیں گے تو وہ ضا بن جائے گی، اور اگر ہم نے ضا سے نقطہ ہٹا دیا تو وہ طا ہو جائے گی۔ تو اسی طرح عین خالی ہے، غین کے اوپر 1 نقطہ ہے، اگر ہم عین کے اوپر نقطہ لگائیں گے تو وہ غین بن جائے گا، اور اگر غین سے ہم نے نقطہ ہٹا دیا تو وہ عین بن جائے گا۔ تو عین کے اوپر نقطہ نہیں ہے، وہ خالی ہے، اور غین کے اوپر 1 نقطہ ہے۔ اسی طرح فا کے اوپر 1 نقطہ ہے، اوپر کے دانت اور نیچے کے ہونٹ ملیں گے تو فا ادا ہوگی، کھینچنے کی مقدار 1 الف ہے۔ فا کے اوپر 1 نقطہ ہے، اگر ہم فا کے اوپر 2 نقطے لگا دیں تو وہ موٹا والا قاف بن جائے گا، کیونکہ موٹے والے قاف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اور موٹے والے قاف سے اگر ہم نے 1 نقطہ ہٹا دیا تو وہ فا بن جائے گی۔ تو فا کے اوپر 1 نقطہ ہے اور موٹے والے قاف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ کاف جو ہے یہ باریک اور پتلا والا کاف ہے، اس کے اوپر نقطے نہیں ہیں، کھینچنے کی مقدار 1 الف ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا مرکز بنایا گیا ہے، باریک پڑھیں گے کاف۔ لام جو ہے وہ خالی ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، کھینچنے کی مقدار 5 الف ہے، لام۔ میم کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، میم خالی ہے، اس کی بھی کھینچنے کی مقدار 5 الف ہے، میم۔ نون کے اوپر 1 نقطہ ہے، اگر ہم نون سے نقطہ ہٹا کے نیچے لگا دیں تو وہ با بن جائے گی، اور اگر با کا نقطہ ہم نے اوپر لگا دیا تو وہ نون بن جائے گا۔ تو نون کے اوپر 1 نقطہ ہے اور کھینچنے کی مقدار 5 الف ہے، نون۔ اسی طرح واو جو ہے وہ خالی ہے، کھینچنے کی مقدار 5 الف ہے، واو میں ہونٹ گول ہوں گے اور 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، واو۔ یہ سینے والی ہا ہے، اس کی آواز سینے سے آئے گی، گول والی ہا، 2 چشمی والی ہا، اس کی کھینچنے کی مقدار 1 الف ہے، ہا۔ اوپر جو آپ نے ہا پڑھی ہے وہ حلق والی ہا ہے، اور یہ سینے والی ہا ہے، اس کی آواز باریک ہے، بھاری ہے، ہا۔ یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، خالی ہے، یہ حمزہ۔ یہ یا ہے، یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، اس کو آپ 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا۔ تو ناظرین سامعین کرام، آپ نے تختی نمبر 1 کو پڑھا، سمجھا، اور اسی کے مطابق آپ پڑھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں اور پڑھتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ آگے چل کے آپ کو مشق متفرق مخارج کے اعتبار سے حروف کی ادائیگی کے بارے میں بتایا جائے گا، موٹے حروف بتائے جائیں گے، حروف ہلکی بتائے جائے گا، نرم حروف بتائے جائیں گے، سخت حروف بتائے جائیں گے، ہم آواز والے حروف بتائے اور سمجھائے جائیں گے۔ اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز جو ہے آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس وقت کے لیے آپ کی تختی نمبر 1 جو ہے یہ کافی ہے انشاءاللہ العزیز، پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم مشق مخارج اور موٹے حروف، نرم حروف، باریک حروف، یہ سب آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔